बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ टेलीविज़न ऑन सोसाइटी के हवाले से पढ़ेंगे लेसन नंबर 34। टेलीविज़न ने दुनिया भर की सोसाइटीज़ पर बहुत गहरा इफ़ेक्ट डाला, बहुत गहरा असर डाला। टीवी सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि आवाज़ और तस्वीर दोनों को एक साथ पेश करती है। इसी वजह से इसका असर दूसरे मास मीडिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा और मजबूत होता है। टीवी किसी भी टॉपिक को तस्वीरों, वीडियोज़ और आवाज़ के ज़रिए इतना वाज़ेह बना देता है कि लोग उसे आसानी से समझ लेते हैं और देर तक याद रखते हैं। आइए देखते हैं कि टीवी ने सोसाइटी में कौन कौन सी अहम तब्दीलियाँ पैदा की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी देखना यकीन को मजबूत बनाता है, या जो चीज़ हम देखते हैं उस पर हम ज़्यादा यकीन करते हैं। टीवी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि लोग सिर्फ खबर सुनते नहीं बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इसलिए टीवी पर दिखाई गई खबर लोगों को ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पहले ही पता हो कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया है, पर उसके बावजूद भी हम विनिंग शॉट जो है वो बार बार देखना पसंद करते हैं। इसी तरह अगर किसी एक्सीडेंट, नेचुरल डिज़ास्टर या किसी तारीख़ी वाक़ये की वीडियो जो है वो टीवी पर दिखाई जाए तो लोग उसे देखकर वाक़ये को ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सद्दाम हुसैन की फांसी की जो फुटेज है, लोग सिर्फ इसलिए उसे देखना चाहते थे क्योंकि तस्वीर और वीडियो वाक़ये को ज़्यादा हकीकी महसूस करवाती है। यानी टीवी का विजुअल इफ़ेक्ट लोगों का यकीन और दिलचस्पी दोनों बढ़ा देता है। सो नेक्स्ट वी हैव चेंजेस इन टाइमिंग्स, यानी रोज़मर्रा के औकात में तब्दीली। टीवी ने लोगों के रोज़ के रूटीन को भी बदल दिया। ठीक है, अक्सर लोग अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स के मुताबिक अपना शेड्यूल बना लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स जो है वो होमवर्क पहले ही ख़त्म कर लेते थे ताकि फ़ेवरेट प्रोग्राम देख सकें। घर की जो ख़वातीन थी वो खाना उस वक्त से पहले तैयार कर लेती थी और अपने तमाम काम वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कर लेती थी। काम से वापस आने वाले जो अफराद हैं वो टीवी देखकर रिलैक्स करते थे। सबसे ज़्यादा तब्दीली सोने के वक्त में आई। पहले लोग जल्दी सोने की आदत रखते थे, लेकिन टीवी की वजह से देर तक जागना आम बात बन गई। बच्चे भी कभी कभी सिर्फ अपना फेवरेट ड्रामा या शो देखने के लिए नींद जो है वो रोकने की कोशिश करते थे ताकि अगले दिन दोस्तों के साथ उस पर बात कर सकें। नेक्स्ट वी हैव फैशन। टीवी ने फैशन इंडस्ट्री पर बहुत गहरा असर डाला। ख़ास तौर पर ड्रामास और एडवर्टीज़मेंट्स नए फैशन ट्रेंड्स को बहुत जल्दी मशहूर कर देते हैं। नए हेयर स्टाइल्स, नए ड्रेसेस, नए मेकअप स्टाइल्स, चलने और बात करने का अंदाज़ यानी बॉडी जेस्चर्स बहुत जल्दी लोगों में मकबूल हो जाते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है और यंग लेडीज़ हैं वो टीवी से काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ड्रामा की हीरोइन का कोई ड्रेस या कोई हेयर स्टाइल जो है वो बहुत पसंद किया जाए तो चंद दिनों में हम देखेंगे कि वो फैशन मार्केट में हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड एंटिटी एंड चेंज इन हैबिट्स। आज टीवी हर घर की ज़रूरी चीज़ बन चुका है। अगर घर से हम टीवी को हटा दें तो अक्सर लोगों को महसूस होता है कि घर में कुछ कमी सी है। टीवी की इसी अहमियत की वजह से लोगों की कई आदतों में तब्दीली आई, जैसे कि बातचीत का अंदाज़ टीवी से मुतासिर होता है। खाना खाने के औकात जो हैं वो टीवी प्रोग्राम्स के मुताबिक बदल जाते हैं। कभी कभी लोग रिलेटिव्स से मिलने के बजाय घर में बैठकर टीवी देखना जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी टीवी ने रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल को भी मुतासर कर दिया। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीजिंग द जनरल नो हाउ, यानी जनरल नॉलेज या आम मालूमात जो है वो लोगों की जो है वो बढ़ गई। टीवी ने लोगों की जनरल नॉलेज को काफ़ी बढ़ाया। इसकी ख़ास बात यह है कि सीखने के लिए हमेशा पूरी तवज्जो नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी सिर्फ देखते देखते भी इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। जैसे कि हेल्थ प्रोग्राम देखते हुए दांतों की सफाई का सही तरीका सीख लिया, ठीक हो गया। दवा इस्तेमाल करने का तरीका समझ लिया, एक्सरसाइज करने का सही अंदाज़ देखना। इसी तरह अगर कोई वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री चल रही हो तो देखने वाला जानवरों, उनके हैबिटेट्स यानी उनके रहने की जो जगह होती है और उनका इकोलॉजिकल सिस्टम यानी उनका इन्वायरमेंट वगैरह, इस सब के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कल्चर चेंजेस एंड इन्फ्लुएंसेस। टीवी का सबसे गहरा असर कल्चर पर पड़ता है। ड्रामाज, एंटरटेनमेंट शोज़ और डिस्कशन प्रोग्राम्स लोगों के सोचने का तरीका, उनके रहने सहने का अंदाज़ और लाइफस्टाइल इस सब को मुतासर करते हैं। लोग टीवी पर दूसरी सोसाइटीज़ के लाइफस्टाइल्स को भी देखते हैं और कभी कभी वो उन लाइफस्टाइल्स को जो है वो अपनाना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम एक कल्चरेशन कहते हैं। एक कल्चरेशन क्या होता है कि जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर की कुछ आदतें, उनकी ड्रेसिंग, उनकी ज़बान या लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना शुरू कर देते हैं।
اسی وجہ سے جو انٹلیکچوئلز ہیں یعنی دانشور اور اسکالرز جو ہیں وہ اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ٹی وی پر لوکل کلچر کو بھی زیادہ دکھایا جائے تاکہ اپنی روایات زندہ رہیں، اپنی پہچان جو ہے وہ برقرار رہے اور نئی نسل اپنی تہذیب سے جڑی رہے۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹی وی کے ذریعے خاص طور پر ویسٹرن کلچر کو دوسری سوسائٹیز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بہت مشہور جو ہے وہ ڈیبیٹ پیدا ہوئی جسے کلچرل امپیریلزم کہتے ہیں۔ کلچرل امپیریلزم کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایک طاقتور ملک اپنے ٹی وی پروگرامز، اپنے فلمز اور میڈیا کے ذریعے دوسری سوسائٹیز کو انفلوئنس کرے، دوسری سوسائٹیز کے کلچر اور ان کی سوچ پر اثر ڈالنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کنزرویٹو سوسائٹی کے نوجوان ہمیشہ باہر کے ڈراماز اور شوز وغیرہ دیکھتے ہیں، فارن ڈراماز وغیرہ، تو ممکن ہے کہ وہ ان کے کپڑے، ان کے لائف سٹائل، ان کی سوچ اور ویلیوز کو اپنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کئی لوگ اسے اپنی کلچر کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں یا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اب لوگ پہلے کی نسبت زیادہ باخبر ہیں۔ کئی سوسائٹیز اپنے کلچر کو محفوظ رکھنے کے لیے لوکل ڈراماز بناتی ہیں، اپنی زبان کو پروموٹ کرتی ہیں اور اپنی روایات کو ٹی وی کے ذریعے آگے بڑھاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میڈیا کے ذریعے کلچرز کا ایک دوسرے پر اثر آج بھی جاری ہے۔ نیوز، انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس کے ذریعے مختلف کلچرز ایک دوسرے کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشن۔ ٹیلی ویژن نے صرف لوگوں کی عادتیں ہی نہیں بدلیں بلکہ کئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کو بھی متاثر کیا۔ سب سے زیادہ اثر سنیما اور اسٹیج تھیٹر پر پڑا۔ پہلے فیملیز جو تھی وہ مل کر سنیما جاتی تھیں اور فلم دیکھنے کا ایک خاص جو ہے وہ اس کو ایک خاص تفریح سمجھا جاتا تھا۔ لوگ موسم کی سختی ہو یا لمبا سفر ہو اس کو بھی برداشت کر لیتے تھے صرف فلم دیکھنے کے لیے، لیکن ٹی وی کے عام ہونے کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ بدل گئی۔ اب لوگ گھر بیٹھے ڈراماز دیکھ سکتے تھے، میوزک شوز انجوائے کر سکتے تھے، کرکٹ میچز لائیو دیکھ سکتے تھے اور یہ سب بہت کم خرچ یا مفت میں دستیاب تھا، تو اسی وجہ سے سنیما جانے کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا گیا۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں میں تھیٹرز اور سنیماز کی انکم بہت کم ہو گئی، کئی سنیما ہالز بند ہو گئے، کچھ کو گرا کر ان کی جگہ کمرشل پلازاز جو ہیں وہ بنا دیے گئے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ سنیما انڈسٹری کو بچانے کے لیے مدد کی جائے۔ نیکسٹ وی ہیو کیس اسٹڈی۔ امریکہ میں ٹی وی کے آنے کے بعد دوسرے میس میڈیا پر بھی گہرا اثر پڑا۔ ہر میڈیم نے اس چیلنج کا مختلف طریقے سے مقابلہ کیا۔ ریڈیو نے اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا؟ سب سے پہلے اس کا جو ایفیکٹ ہے ٹی وی کے آنے کا وہ ریڈیو پر پڑا۔ 1950s کے شروع میں لوگ خاص طور پر شام کے وقت ریڈیو کم سننے لگے کیونکہ وہ ٹی وی دیکھنے لگے تھے اب، ٹھیک ہے، لیکن ریڈیو نے اپنی اہمیت مکمل طور پر نہیں کھوئی تھی۔ ریڈیو نے اپنی پوزیشن کیسے بچائی؟ سب سے پہلے ٹرانزسٹر ریڈیو آیا، ٹھیک ہے۔ ٹرانزسٹر ریڈیو جو تھا وہ بہت چھوٹا سا ہلکا سا ریڈیو تھا اور بیٹری سے چلنے والا ریڈیو تھا، اسے ایزیلی اپنے ساتھ کیری کر سکتے تھے۔ اس وقت اکثر گھروں میں صرف ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ اگر گھر کا کوئی فرد اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا ہوتا تھا تو دوسرا شخص کسی دوسرے روم میں جا کے اپنا فیوریٹ پروگرام جو ہے وہ ریڈیو پہ سن لیتا تھا۔ لوگ برتن دھوتے، صفائی کرتے یا دوسرے کام کرتے ہوئے بھی ریڈیو سن سکتے تھے۔ کارز میں ریڈیو لگنے لگے، اسی لیے ڈرائیونگ کے دوران بھی ریڈیو سننا عام ہو گیا۔ اچھا، ریڈیو نے پھر ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی۔ کچھ ریڈیو اسٹیشنز نے ہر کسی کے لیے ایک جیسا پروگرام چلانے کے بجائے مختلف ایج گروپس کے لیے الگ الگ پروگرامز بنانا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر کچھ اسٹیشنز نے ٹین ایجرز کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے ڈی جیز، ڈسک راکرز کیا ہوتا ہے ڈی جے، ریڈیو پریزنٹر جو گانے چلاتا اور لسنر سے بات کرتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ رکھ لیے جو لگاتار راک اینڈ رول میوزک جو ہے وہ چلاتے تھے۔ اس زمانے میں ٹی وی پر ٹین ایجرز کے لیے بہت کم پروگرامز ہوتے تھے۔ ایڈورٹائزر جو تھے وہ زیادہ توجہ ایڈلٹس اور پیرنٹس کو دیتے تھے، اسی لیے ریڈیو نے نوجوان لسنرز کو ٹارگٹ کیا اور اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بعد میں ریڈیو اسٹیشنز نے اپنے پروگرامز کو ایج، ریس یعنی نسلی گروپس اور پولیٹیکل انٹرسٹ کے مطابق بھی آرگنائز کرنا شروع کر دیا۔ ٹیلی ویژن نے فلم انڈسٹری پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ 1940s کے آخر اور 1950s کے شروع میں سنیما جانے والوں کی تعداد میں واضح کمی آئی۔ حالانکہ کچھ جگہوں پر ٹی وی آنے سے پہلے بھی سنیما کی انکم کم ہو رہی تھی۔ جب چھوٹے سنیماز بند ہونے لگے تو فلم اسٹوڈیوز نے ہر سال بننے والی فلموں کی تعداد بھی کم کر دی۔ ٹی وی کا مقابلہ کرنے کے لیے فلم انڈسٹری نے
کلر فلمز بنانا شروع کر دیں، بہترین اسپیشل ایفیکٹس استعمال کرنا شروع کر دیے اور فلموں کو زیادہ دلچسپ بنانا شروع کر دیا۔ اس وقت زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے، اسی لیے کلر فلمز سنیما کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے لگے، لوگوں کو سنیما کی طرف کھینچنے لگے۔ 1960s کے درمیان فلم سینسرشپ کمزور پڑ گئی تھی، یعنی حکومت کی طرف سے کانٹینٹ پر پابندی۔ اس کے بعد ہالی ووڈ فلموں میں وائلنس اور سیکشول سینز وغیرہ جو تھے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ واضح طور پر دکھائے جانے لگے۔ ایسی چیزیں ٹی وی پر دکھانا اس وقت ممکن نہیں تھا، یہ بھی سنیما کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا ایک طریقہ بن گیا۔ ہالی ووڈ اور ٹیلی ویژن نے مل کر کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ شروع میں ہالی ووڈ اسٹوڈیوز ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن 1950s کے درمیان تک تقریباً تمام بڑی مووی کمپنیز جو تھی انہوں نے ٹی وی کے لیے بھی پروگرامز بنانا شروع کر دیا۔ سٹارٹنگ کے دنوں میں ٹی وی فلمز زیادہ بجٹ والی نہیں ہوتی تھیں اور عام طور پر زیادہ یادگار بھی ثابت نہیں ہوئیں۔ یہ پرانی بی موویز جیسی ہوتی تھیں۔ بی مووی سے مراد کم بجٹ والی موویز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اتنی زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوتی ہیں، یا پھر جو مین مووی کے ساتھ جو ہے نا ایز اے سیکنڈ مووی دکھائی جاتی ہیں۔ 1960s کے آخر میں فلم کمپنیز نے خاص ٹی وی کے لیے 2 گھنٹے کی موویز بنانا شروع کر دی۔ انہیں ٹی وی موویز کہا گیا۔ شروع میں ان کی کوالٹی جو ہے وہ عام سی تھی، لیکن بعد میں کچھ ٹی وی موویز بہت مشہور ہوئیں۔ فار ایگزامپل روٹس 1977، اے بی سی چینل کی یہ ٹی وی مووی روٹس، اس نے ایک افریقن امریکن فیملی کی ہسٹری دکھائی۔ اس مووی نے لوگوں میں اپنی فیملی ہسٹری جاننے کا نیا شوق پیدا کر دیا۔ 1980s تک ٹی وی موویز بہت مقبول رہیں، لیکن بعد میں ان کی کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے ٹی وی نیٹ ورکس ان میں کم دلچسپی لینے لگے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کاسٹ بڑھ گئی تھی تو ٹی وی نیٹ ورکس ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ 1990s تک یہ ٹرینڈ بہت حد تک ختم ہو گیا۔ سو نیکسٹ وی ہیو نیوز پیپر دا نیکسٹ وکٹم، ٹھیک ہے۔ ریڈیو کے بعد دوسرا ٹی وی کا وکٹم کون سا بنا؟ نیوز پیپر۔ ٹی وی کی وجہ سے نیوز پیپر بھی متاثر ہوا۔ اب لوگ گھر بیٹھے ٹی وی پر تازہ خبریں دیکھ سکتے تھے، اس لیے لمبی نیوز پیپر رپورٹس اور کالمز پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کافی کم ہونے لگا۔ کئی نیوز پیپرز کو اپنی سرکولیشن میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ نیوز پیپرز کی ترقی بھی رک گئی، ٹھیک ہے۔ ایڈورٹائزنگ ریونیو جو تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ پرنٹ میڈیا یعنی نیوز پیپر، میگزینز اور بکس وغیرہ کی انکم کم ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ کمپنیز نے اپنا ایڈورٹائزنگ جو بجٹ تھا وہ اب نیوز پیپر کے بجائے ٹی وی کو دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ٹی وی پر جو ایڈورٹائزمنٹ لگے گی وہ زیادہ لوگ دیکھیں گے، پروڈکٹ بہتر نظر آتا ہے اور نتائج بھی اس کے بہتر ملتے ہیں، اسی لیے پرنٹ میڈیا کا ریونیو جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا۔ اینڈ لاسٹلی وی ہیو پولیٹکس اینڈ ٹیلی ویژن۔ سیاستدانوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ ٹی وی جو ہے وہ ایک بہت ہی پاورفل میڈیم بن چکا ہے، اب انہیں ہر بار پبلک گیدرنگ آرگنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو ٹی وی کے ذریعے وہ ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ٹی وی ٹاک شوز نے سیاستدانوں اور عوام کے درمیان فاصلہ بھی کم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ٹی وی ٹاک شوز میں پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے وہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ سیدھی سن سکتے ہیں، یعنی ٹی وی نے سیاست کا انداز بھی کافی حد تک بدل کر رکھ دیا۔ سو ود دیٹ ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے اینڈ۔ اف یو لائک دی لیکچر ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دی لائک بٹن اینڈ آلسو دی سبسکرائب بٹن۔ تھینک یو سو مچ، ہیو اے گڈ ڈے۔